واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی نو انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے بڑے بڑے مصائب و تکالیف کا سامنا کر کے اسلام کو دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے تک پھیلایا. حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ اس ویران زمین پر
اس ویران جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کا گھر تعمیر ہوا ہے، جسے ہم اور آپ مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سے قبل مغرب سے پہلے 2 خطاب ہو چکے ہیں۔ ایک کا عنوان تھا مساجد کی فضیلت اور اس کے آداب، اور ایک کا عنوان تھا نماز۔ مساجد کے تعلق سے جن لوگوں نے سنا انہوں نے تو بہت ساری باتیں سنی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے چند منٹ کا وقت لوں گا اور انشاءاللہ العزیز مساجد ہی کے متعلق بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں بولنے، آپ تک پہنچانے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے گوداوری کھنی کے اور دیگر مقامات کے جن سے آشنائی ہے، جنہیں ہم بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں، اور تقریباً ایک لمبی مدت کے بعد ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسے بچھڑے ہوئے لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ دراصل اس طرح کی اجتماعات، اس طرح کی محفلیں منعقد کرنے کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، وہیں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جگہ جگہ کے لوگ اطراف و اکناف سے، کریوں سے، بستیوں سے، گاؤں سے، دیہاتوں سے، سٹیوں اور شہروں سے، قصبوں سے آ کر ایک جگہ اکجا ہو جائیں اور ہر جگہ کے لوگوں سے میل ملاقات کریں، سلام کلام کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں اور خیریت معلوم کریں، تبادلہ خیالات ہوں اور آپس میں پیار اور محبت کا اظہار بھی ہو۔ یہ بہت ہی بہترین چیز ہے اور دینی پروگرام کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جگہوں سے بہت سارے لوگ اس زمین پر آئے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی یہاں اتنے لوگ اکٹھا نہیں ہوئے ہوں گے۔ لیکن آج دیکھیے، جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر وجود میں آیا، مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، یہاں کے لوگوں نے بشرح صدر اپنے دل کے گہرائیوں سے آپ لوگوں کو مدعو کیا اور آپ لوگ جگہ جگہ سے یہاں جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے۔ اب میں ایک بات اور بھی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں ان کے ایسے محفلوں میں، ایسے پروگراموں میں جمع ہونے کے بھی مقاصد ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں جائیں گے اور گھوم پھر کر پھر واپس لوٹ آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے اور علماء کرام کے بیانات کو سنیں گے، دل کے اندر بسائیں گے اور ان باتوں پر جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی جائے گی مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مقصد ہوتا۔ عام طور پر بتلایا جاتا ہے کہ جو لوگ پروگراموں میں جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ برابر پروگرام اٹینڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو عام طور پر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حقیقی معنی میں سننے کی غرض سے آتے ہیں کہ سنیں گے، دل میں بسائیں گے اور عمل کریں گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو کچھ لوگ حقیقت میں سننے کے لیے آتے ہیں تو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر بغور سماعت کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیکھنے کی نیت سے آتے ہیں کہ جا کر دیکھیں گے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور پھر گھوم پھر لینے کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مخصوص مقررین، مخصوص عالم دین جو بہت ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں، اسپیکر بڑے ہی جانے مانے مشہور اسپیکر ہوتے ہیں، جو ٹی ویوں میں آتے ہیں، چینلوں میں آتے ہیں، پروگرامز میں آتے ہیں، ایسے مقرر اور خطیب کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں اسپیکر آ رہے ہیں، فلاں مقرر آ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں، جا کر دیکھیں گے۔ تو وہ مولوی صاحب کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو کئی مقاصد لے کر، کئی طرح کی نیتیں لے کر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے تعلق سے یہ نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کے مقاصد یہ ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سننے کی غرض سے یہاں آئے ہوں گے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر بات صحیح ہے تو تھوڑا اونچی آواز میں بولیے کہ ہاں سننے کی غرض سے آئے۔ بات صحیح ہے؟ الحمدللہ، جب ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے تو سمجھ لیجئے ہم نے نیکیاں بٹور لی ہیں اور اپنے جیب خاص کے اندر ڈال لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا نام رجسٹروں کے اندر درج ہو چکا ہے، اور یقین مانیے پروگراموں میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بیک وقت چار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ چار نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک نعمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے، بیٹھتی ہے، اور اللہ کی کتاب میں سے تلاوت کرتی ہے، اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، تو چار نعمتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت، ان لوگوں کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، سکینت ملتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یاد رکھو دنیا کے اندر ایک آدمی جتنا چاہے کما لے، دنیا کی دولت اکٹھا کر لے، مال و دولت کا انبار لگا لے، پہاڑوں اتنا مال جمع کر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سکون نہ ملے تو اسے کبھی چین نہیں ملتا۔ وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور سکون کے لیے تڑپتا رہتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کا مال کیوں نہ ہو، دولت کیوں نہ ہو۔ تو پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملتی ہے وہ یہ کہ ایسے لوگوں پر سکینت طاری ہوتی ہے۔ اور دوسری نعمت، فرشتے ایسے لوگوں کے اوپر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اور تیسری نعمت یہ کہ فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی نعمت یہ، اللہ تبارک و تعالی یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھنے والے ہیں، دینی پروگرام میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر مقربین فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا، ان کا تذکرہ کرتا، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، دیکھیے دینی پروگراموں میں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے۔ تو ہم اور آپ بڑے نصیبے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر آسمان میں کر رہا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں؟ تو ایسے پروگراموں میں بیٹھنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، بیک وقت چار نعمتیں ملتی ہیں، انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے 2-3 جگہ سے آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 18 ہے اور سورہ نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ فرمایا کہ جزی نیست اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، بہت اہم ترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، بلکہ ہمارے ایمان کے لیے معیار بتلا دیا کہ مومن کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کرنے کا ایک مقصد بھی بیان فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتلائیے، اگر مسجدیں نہ ہوں تو لوگ نماز کہاں پڑھیں گے؟ پابندی ہو سکتی ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے دور میں ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا، جو لوگ مکمل طور پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، ان سے بھی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ کبھی فجر کی نماز ضائع ہو جا رہی ہے، کبھی عصر کی نماز ضائع ہو جا رہی ہے، کبھی عشاء کی نماز ضائع ہو جا رہی ہے۔ پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن مسجدیں جب تعمیر ہوتی ہیں، اللہ کا گھر جب بنتا ہے، وجود میں آتا ہے اور لوگ وہاں آتے ہیں، تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پابندی کرنے والے ہیں ان کی نماز ضائع ہو۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کو ایماندار قرار دیا، نمازی قرار دیا، زکاتی قرار دیا، اور فرمائے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ ڈرتے نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ اور میرے بھائیوں اور دوست بزرگوں، اسلامی بھائیوں، یہ بات آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر نوٹ رکھیں۔ ایک مسلمان جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاگزی ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، کلمہ کے مفہوم اور مطالب کو اچھی طرح سے جان لیتا ہے، تو دنیا جیسے بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کی جان پر کیوں نہ بن پڑے، لیکن کبھی بھی وہ اس کلمہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، اپنا پالنہار اور پروردگار مان لیا۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ معمولی جھٹکے آنے کے بعد، معمولی پریشانیاں آنے کے بعد ان کا ایمان چکنا چور ہو جاتا، ان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو عین موقع پر جہاں ایمان کو ثابت کرنا تھا، ایسے ہی موقع پر وہ اپنے ایمان کو گھائل کر بیٹھتا ہے، اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، بک جاتی ہے بھگوت گیتا، قرآن یہاں بک جاتا ہے، بک جاتی ہے بھگوت گیتا، قرآن یہاں بک جاتی ہے، سلور کے کھنکتے سکوں پر ایمان یہاں بک جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان بک جاتا ہے، لوگ بڑی ہی آسانی کے ساتھ خرید لیتے۔ تو جس کا ایمان بک جائے، جس کا ایمان بک جائے، جس کے ایمان کا سودا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن اور مسلمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، کون سی تکلیفیں نہیں آئیں، کون سی مصیبتیں ان کے اوپر نہیں آئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مصیبت نہیں آئی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مصیبت نہیں آئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئی۔ اور یہ تو وہ صحابی ہیں جن کا سب کچھ لوگوں نے لوٹ لیا تھا، چھین لیا تھا، حتیٰ کہ بدن پر کپڑے تک نہیں رہنے دیا تھا، صرف سطر چھپانے ڈھکنے کے حد تک کپڑے کو لے کر وہ ننگے پاؤں، بھوک کی وجہ سے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں پھٹ گئے تھے، ہونٹوں سے بھی خون نکل رہا تھا، پاؤں سے بھی خون نکل رہا تھا، اور اسی عالم میں مسجد نبوی پہنچتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا،
تو کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر میں نے آیا، سب کچھ لٹا کر میں نے آیا، بیٹے کو بھی لٹا دیا، بیوی کو بھی لٹا دیا، مال اور اسباب کو بھی لٹا دیا، سواری کو بھی دشمنوں نے چھین لیے۔ اللہ کے رسول میں صرف ایمان بچا کر آیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کہا؟ عبد الرحمن تمہارا مال لٹ گیا، تمہاری بیوی لٹ گئی، تمہاری اولاد لٹ گئی، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں لوٹا، تو دین بچا کر آ گیا ہے، دین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو کیا نہیں لٹائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، میرے بھائی اور دوست بزرگوں، کیا نہیں لٹائے؟ تو یہ مسجدوں کی تعمیر یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، یہی لوگ ہدایت والے۔ گویا کہ ہدایت کی سرٹیفکیٹ دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو مساجد کی تعمیر کرنا، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا، وہ عدم سے وجود میں لانا، یہ ہدایت پر آنے اور ہدایت پر رہنے کا ثبوت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دو چار باتیں اور میں بتا دیتا ہوں کہ مساجد جب تک وجود میں نہیں آتی، یہ بھی ہمارا بہت المیہ اور افسوسناک بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کا، کہ جب تک مسجد وجود میں نہیں آتی ہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد دیکھا جاتا ہے، اتفاق دیکھا جاتا ہے، جذبہ دیکھا جاتا ہے، اسپرٹ دیکھی جاتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اسپرٹ بھی ہے، سب کچھ ہے مسلمانوں کے درمیان۔ سارے مسلمانوں کی زبان سے نکلتے ہیں کہ ہم مسجد تعمیر کریں گے، اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن جب مسجد وجود میں آ جاتی ہے، اللہ کا گھر وجود میں آ جاتا ہے، تو جو ہی اللہ کا گھر وجود میں آتا ہے، اس کے بعد اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا، میرے بھائی اور دوست بزرگوں۔ اسی لیے ڈر لگتا ہے کہ جب کہیں کوئی مسجد تعمیر ہوتی ہے، اللہ کا گھر وجود میں آتا ہے، تو ڈر لگتا ہے، ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے کہ چلیے اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر وجود میں آ گیا، اللہ کی مسجد کی تعمیر ہو گئی، لیکن دوسری طرف ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے درمیان اختلاف نہ ہو جائے۔ کل جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، میل مواخات ہوا کرتی تھی، ہر خیریت پوچھا کرتے تھے، تکلم اور کلام ہوا کرتا تھا، ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان اختلاف ہو جائے اور پھر وہ تتر بتر ہو جائیں، پھر فرقے بندیاں ہو جائیں، اختلاف ہو جائے، افتراق ہو جائے، انتشار ہو جائے، دو گروہ جماعتیں ہو جائیں۔ ڈر لگا رہتا ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں۔ یاد رکھیے، ہمارے ہی درمیان کچھ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جن کا یہ سیوا رہتا ہے کہ ہم دوسری مسجد بھی تعمیر کریں گے۔ اگر اقتدار مل گیا تب تو ٹھیک، اگر اقتدار نہیں ملا تو پھر وہ دوسری مسجد تعمیر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہم دوسری مسجد تعمیر کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر سب کے لیے تعمیر ہوا ہے، وجود میں آیا ہے، کسی کے لیے منع نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر 114 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہا کہ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا نام بلند کرنے سے لوگوں کو روکے، وسعی فی خرابہا، اور اللہ کے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ کے گھروں کو خراب کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ لوگ ایک اللہ کا گھر وجود میں آیا اور دوسرے گھر کی تیاری شروع کرنے لگے، دوسرے گھر کا ارادہ بنا لیا کہ نہیں، اس گھر میں ہمارا نہیں چلے گا، ہم خود سے اپنا پیسہ لگا کر ایک اور گھر تعمیر کر لیں گے۔ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرنے کا یہ بہترین یا بدترین، سب سے بدترین سمجھ لیجیے ذریعہ ہے، مسلمانوں کی اتحاد کو توڑنے کا سب سے بدترین ذریعہ، مسلمانوں کی اتحاد کو پارا پارا کرنے کا سب سے بدترین ذریعہ۔ اور یاد رکھیے، ایسے لوگوں کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ قرآن کریم الٹ کر دیکھ لیجئے، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ یہ کام کن لوگوں کا ہے؟ یہ کام کن لوگوں کا ہے؟ اہل ایمان کا نہیں۔ یہ کام یا تو یہودیوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے، مشرکین کا ہے، یا تو پھر منافقین کا ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے دوسرا گھر تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر کی تو منافقین نے دوسری مسجد بھی تعمیر کر لیے۔ مقصد کیا تھا پتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا، زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی مقصد کے تحت دوسری مسجد تعمیر ہوئی تھی، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی باتیں کرنے کے لیے، کفر کی تبلیغ اور ابلاغ کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، اختلاف کرنے کے لیے دوسری مسجد کو وجود میں لایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد کے اندر کبھی آپ کھڑے نہ ہونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس لوٹے، غزوہ سے واپس لوٹے، فوراً آپ نے حکم دے دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے۔ جس مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کیا جائے، پھوٹ ڈالا جائے، تفرقہ پیدا کیا جائے، وہاں کفر کی باتیں ہوں اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں کو پناہ دیا جائے، ایسے گھروں کو مسمار کر دینا یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہمارا مقصد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے، ٹھیک سے مسجد آباد بھی نہیں ہوتی اور پھر دوسری مسجد وجود میں آنے لگتی ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ مسجدیں مرثیاں کھائیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیاں کھائیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں تعمیر تو ہو جاتی ہیں، وجود میں آ جاتی ہیں، لیکن مرثیہ خانی پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں کو چھوڑ کر لوگ نہ جانے کہاں کہاں آباد ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، مسجدوں کو ویران نہ رکھا جائے بلکہ آباد کیا جائے۔ سارے کے سارے لوگ مل کر مسجدوں کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا گھر آباد رہے گا، آپ کو اس سے فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ الحمدللہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم سب کو مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تک موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔